حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میرے بزرگوں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جن کو حضرت محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے خلافت ملی، ان کی صحبت ملی، وہ شاگردی ملی. استاد حضرت شیخ الہند ہیں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی صحبت ملی. جیل میں گئے، مالٹا کی جیل میں قید رہے، انگریزوں کے ظلم و ستم سہے، انگریزوں سے بہت زیادہ پریشانیاں سہی، لیکن پھر بھی ایمان کے اندر ذرا کمی آ جاوے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے، صرف اپنے استاد سے محبت کی وجہ سے، اپنے شیخ کی محبت کی وجہ سے مدینے میں خود بھی اپنے آپ کو گرفتار کروا دیا. جبکہ مدینے میں رہ رہے تھے، مدینہ المنورہ نبی علیہ السلام کے روزے کے پاس بیٹھ کر حدیث کی درس دیا کرتے تھے، حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے. 18 سال تک حدیث شریف پڑھائی ہے. مسجد نبوی کو چھوڑا، استاذ کی محبت میں شاگردیت کا حق ادا کرنے کے لیے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا میں گئے. پھر اس کے بعد میرے بزرگوں مالٹا سے چھوٹ کر آئے. اس کے بعد ملک ہند کے اندر جو بھی ہوا، خیر کہنے کا مطلب یہ ہے اتنی ساری پریشانیاں ہوئی، تکلیفیں ہوئی، لیکن ایمان سے ڈگمگا جاوے، اسلام ہاتھ سے چھوٹ جاوے، یہ کسی ڈائری اور کتاب میں نہیں لکھا. یہ ان کے ایمان پر مضبوطی تھی. جب مالٹا سے چھوٹ کر آئے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بھی دنیا سے رحلت فرما گئے، اور کچھ دنوں کے بعد انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج کے اندر بھرتی ہونا حرام. یہ فتویٰ حضرت مولانا حسین احمد رحمت اللہ علیہ نے دیا. انگریزوں کو معلوم ہوا، وارنٹ جاری کیا گرفتاری کا، گرفتار کر کے لے گئے. دیوبند سے گرفتار کر کے کراچی کی عدالت میں پیش کیا. پیش کرنے کے بعد انگریز جج نے کہا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. حضرت مولانا حسین احمد رحمت اللہ نے فرمایا دیا نہیں تھا، اب بھی دیتا ہوں، آئندہ بھی دوں گا. صرف فتویٰ دیا نہیں تھا، اب بھی دیتا ہوں، آئندہ بھی دوں گا کہ تمہاری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. ڈر نام کی کوئی چیز تھی نہیں، وہ ایمان کی طاقت تھی، اسلام کی طاقت تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طاقت تھی. وہاں کہاں ڈر؟ فرمایا اب بھی فتویٰ دیتا ہوں، آئندہ بھی دوں گا کہ تمہاری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. انگریز جج نے پوچھا پتہ بھی ہے کہ اس کا صلہ کیا ملے گا، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ حضرت نے فرمایا ہمیں کیا پتا، تم بتاؤ تم کیا سزا دینا پسند کرتے ہو، فتویٰ دینا ہمارا کام ہے، تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ اس کی سزا پھانسی ہے، پھانسی کے سوا کچھ بھی نہیں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ادھر بازو سے کپڑا نکالا، ڈیسک پر رکھ دیا سامنے. تو انگریز نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت مدنی نے فرمایا الحمدللہ جب دیوبند سے چلا تھا کفن ساتھ لے کر چلا تھا. دیوبند سے چلا تھا، کفن ساتھ لے کر چلا تھا. ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز نہیں. ایسا نہیں کہ انگریز کے ظلم کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ جو چاہے ہم سے کروا لے. نہیں میرے بزرگ، کفن ساتھ تھا. لوگوں نے کہا کہ حضرت کفن تو انگریز، ایسے موقع پر انگریز کا کوئی بھی حکومت ہو جب آدمی کو پھانسی دے گی تو اس کے ساتھ وہ کفن کا بھی انتظام کرے گی. کوئی حکومت ہو، آج کی بھی حکومت ہے، جب بھی وہ پھانسی کا کسی کے لیے فیصلہ کرے کفن کا انتظام وہ خود کرتی ہے، دفنانے کا انتظام وہ خود کرتی ہے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کپڑے لانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت نے فرمایا پوری زندگی انگریز کافروں کے کپڑے کو نہیں پہنا ہے تو مر کر اللہ کے یہاں جانے کے لیے کفن پہننے میں شرم آتی ہے کہ انگریزوں کا کپڑا پہن کر جانا. اللہ سے محبت تھی، رسول اللہ کی غلامی تھی میرے بزرگوں. یہ حالات دشمنوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کیا ہوا؟ جب مدینے کے اندر، خود حالات میں لکھا ہے کہ جب مدینے کے اندر رہتے تھے اور مدینے میں درس دیا کرتے تھے، اس وقت آپ کے گھر میں اتنا کھانے کا سامان نہیں تھا کہ پیٹ بھر کر کھایا جا سکتا. کئی سال ایسے گزارے ہیں کہ صرف روٹی اور پانی والا دال پی کر رہتے تھے. گھر کے اندر پاتے تھے.
لیکن کیا اسلام چھوڑ دیا, ایمان چھوڑ دیا, اللہ سے شکوہ کرنے لگے. یہاں تک حالات میں لکھا ہے کہ ایسا حال آیا کہ نہ کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ کچھ خریدنے کے لیے کچھ ہے. مدینے کی گلیوں میں سبزی بیچنے والے جب سبزی بیچ کر چلے جاتے تھے تو ان گلیوں کے اندر جو وہ پتے توڑ کر کچرا سمجھ کر پھینک دیتے تھے, وہ پتا اٹھا کر لاتے, دھلتے اور دھل کر کے اس کو پانی میں ابال کر کے کھا لیتے تھے, پی لیتے تھے. اس طرح زندگی گزاری, لیکن دشمنوں سے کبھی بھی ہارنا نہیں سیکھا, ایمان کو چھوڑنا نہیں سیکھا, اسلام کو مٹ جانا پسند کرے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میرے بزرگوں, یہ ہمارے اکابرین اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا دور ہے, اپنے ایمان پر جمنے کا دور ہے. لیکن افسوس, ہم ایمان پر کیسے جمیں گے؟ ہمیں ایمان کی حقیقت تک کا پتہ نہیں. ہماری نمازیں نماز نہیں, بلکہ نمازی کے تو حالات ایسے ہیں تو پوری امت میں سے صرف 2%, 3% لوگ نماز پڑھتے ہیں, باقی نماز کہاں ہے؟ پھر یہ سوچے ہم پر حالات نہیں آئے, ہم اللہ والے بن جاوے, ہم جو دعا کریں وہ قبول ہو جاوے, کیسے ہو سکتا؟